ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے خصوصی اپڈیٹ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ورکنگ وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے تنازع کشمیر کے حل کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو حل کرے، جس کے ابھی تک حل نہ ہونے سے کشمیری بھارتی سامراج اور ہندو فسطائیت کے دور میں موت اور تباہی کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دریں اثنا بھارتی فوجیوں نے جنوبی کشمیر میں محاصروں اور گھر گھر تلاشی کی کارروائیوں کے دوران جھوٹے الزام لگا کر 7 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ حریت رہنما اور جموں کشمیر امپلائیز موومنٹ کے وائس چیئرمین امتیاز وانی کا کہنا ہے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے اور بھارتی فوج محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں کی آڑ میں بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار اور قتل کر رہی ہے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے اداروں نے بھارتی یوم جمہوریہ کے روز نئی دہلی میں کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ کی رپورٹنگ کرنے پر 6 سینئر صحافیوں اور ایڈیٹرز کے خلاف ملک سے بغاوت کے الزامات میں مقدمات درج کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی جیسے حالات ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت نے کشمیریوں کو دبانے اور انہیں مطالبہ حق خود ارادیت سے دستبردار کرانے کے لیے آج تک کیا کچھ نہ کیا۔ کانگریس اور جنتا دل کی سیکولر کہلانے والی حکومتوں کے ادوار میں 1990 کے عشرے کے پہلے نصف میں کنن پوش پورہ اجتماعی عصمت دری کے علاوہ قتل عام کے 8 بڑے واقعات رونما ہوئے۔ پھر ہندو قوم پرست بی جے پی کے واجپئی دور میں پرو ایکٹیو پالیسی اختیار کر کے بھارتی فوج کو زیادہ جارحانہ اور وحشیانہ انداز اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے ٹائیگر اور فاکس نامی انسانیت کش آپریشنز کیے گئے۔ کشمیریوں پر وحشیانہ فوجی مظالم کا یہ سلسلہ 1990 سے جاری ہے، تاہم 2014 سے فسطائی اور گجرات کے قصائی نریندر مودی نے اس ظلم و جبر کو جس انتہا تک پہنچایا اور اس کو ادارہ جاتی شکل دی، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ حکومت اب تک 1600 سے زائد کشمیریوں کو شہید، 32,000 سے زائد کو زخمی، 33,000 سے زائد کو گرفتار کرنے کے علاوہ ان کی تہذیب و تمدن اور مذہبی اکثریت کے خلاف کھلی جنگ مسرت کر چکی ہے۔ حریت رہنما اور جموں کشمیر ینگ مینز لیگ کے وائس چیئرمین زاہد اشرف نے ایک انٹرویو میں اس حوالے سے کہا، ہندوستان نے جو پچھلے 30 سال سے بالخصوص کشمیر میں قتل عام کیا ہے، 5 اگست 2019 کو جس طرح کشمیر میں عملاً دہشت گردی کی ہے، کشمیریوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے 1.5 سال سے کشمیر میں بالکل انٹرنیٹ بند ہے، کشمیر عملاً ایک قید خانہ ہے، 80 لاکھ لوگ قید ہیں جو بنیادی ضرورت سے بالکل محروم ہے۔ ہندوستان ابھی تک سمجھ رہا تھا کہ میں عالمی دنیا کو گمراہ کر کے بے باور کراؤں کہ کشمیر میں کوئی فریڈم نہیں ہے، ایک ٹیررزم ہے۔ دیکھیے کہ دنیا نے پچھلے 2 سالوں سے دیکھ لیا ہے کہ کشمیر کے اصل حقائق کیا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کشمیری عوام کے گھونسلے جو ہے پست ہوئے ہوتے تو ہندوستان وہاں انٹرنیٹ آن کرتا، ہندوستان وہاں سے فوجیں نکال لیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کشمیری عوام جو ہیں، کشمیری لوگ جو ہیں، عام لوگ جو ہیں، وہ اب اس جدوجہد کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے آج تک نہ کبھی مانا ہے ہندوستان کے قبضے کو، نہ آئندہ کبھی مانیں گے۔ مودی اپنے مظالم کو کسی بھی انتہا تک لے جائیں، کشمیر کے ہر چہرے، ہر پتھر اور ہر پتے پہ لکھا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کے جذب و عزم کے آگے بلاخر سرنگوں ہونا ہی ہے۔